خبر نکلتی ہے کہ میاں کو پکڑ لیا جائے گا، آتے ہی چھوڑا نہیں جائے گا، جیل جانا پڑے گا، میاں صاحب کے وافر نکل جائے گا۔ خان کا ایسا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنے وطن آنے کے لیے تیار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یوم آزادی پہ جہاں ایک میاں شہباز شریف صاحب نے قوم کو مجرے کا تحفہ دیا تھا، دوسرا تحفہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا دیا۔ اب پٹرول کی قیمتیں کو 12 روپے پر لیٹر پھر بڑھا دی۔ پوری دنیا میں اس وقت پٹرول کی قیمتیں کو $90 سے بھی نیچے چلی گئی تھیں فی بیرل، اور یہاں خبریں آ رہی تھیں کہ 12 روپے 14 روپے فی لیٹر کم کرنے جا رہی ہے حکومت، لیکن حکومت نے ایسا دھوبی پٹرا مارا۔ وہ جو بٹھایا ہوا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ایسا شخص تو کونسلر بننے کا اہل بھی نہیں ہے، وہ روز قوم سے جھوٹ بولتا ہے۔ ڈالر بھی نیچے آ گیا، آ رہا ہے مسلسل، لیکن پٹرول کی قیمت، اچھا دنیا میں پٹرول کی قیمت نیچے آ رہی ہے، یہاں یہ بڑھا رہے ہیں، کوئی ریزن بھی تو بتائیں نا۔ اور اوپر سے پھر دھوکہ دیکھیں عوام کو، کیسا شاندار دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ جو محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں جاتی عمرہ میں، وہ کہتی میرے ابا جی بھی میٹنگ میں تھے جس میٹنگ میں فیصلہ ہوا قیمتیں بڑھانے کا، لیکن جب قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہوا تو میرے ابا جی ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے۔ شرم کرو کچھ، قوم کو جاہل سمجھا ہوا ہے تم نے، قوم کو ان پڑھ اور بیوقوف سمجھا ہوا ہے۔ تیرے ابا جی چلے گئے تھے تو بھی چلی جاتی چھوڑ کر، تیرا چاچا بھی چلا جاتا، حکومت چھوڑ کے کہتے ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم ایسی حکومت میں نہیں بیٹھ سکتے جس میں روزانہ پٹرول کی قیمتیں بڑھیں، اشیاء ضرورت کی قیمتیں بڑھیں، اور ابا جی کو ادھر لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں فضاؤں میں بیٹھ کے خون کے آنسو رونے پڑیں۔ کتنی بار میاں کو خون کے آنسو رلاؤ گے؟ اب میاں صاحب خون کے آنسو روتے ہیں، پٹرول مہنگا ہو گیا، ضرورت کی چیزیں مہنگی ہو گئیں، لیکن حکومت نہیں چھوڑتے۔ شاندار موقع تھا کہ میاں صاحب جب حکومت آئی تھی چلیں، بہت سارے بینیفٹ مل گئے تھے، بہت سارے کام معاملات FIA وغیرہ کے منی لانڈرنگ کے سیدھے کروا لیے تھے، الیکشن کا اعلان کرتے میدان میں نکلتے میں آ رہا ہوں۔ اب یہاں بھی قوم کو دھوکہ، جاوید لطیف ایک دن بڑکیں لگا رہا تھا، کبھی ایاز صادق مل کے آتے ہیں، تھوڑا سا ذہن بنتا ہے، یہاں سے کوئی خبر نکلتی ہے کہ میاں کو پکڑ لیا جائے گا، آتے ہی چھوڑا نہیں جائے گا، جیل جانا پڑے گا، میاں صاحب کے وافر نکل جاتی ہے۔ قربان جاؤں اس قوم کے جس نے ایسے بزدل آدمی کو لیڈر اور شیر بنایا ہوا ہے، جو 3 دفعہ ملک سے بھاگ چکا ہے اور اب بھی بالکل آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو ایسا خوف عمران خان کا اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، باقیوں سے معاملات اس نے طے کر لیے، خان کا ایسا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنے وطن آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں جو ہزاروں ایکڑ پہ مشتمل جاتی عمرہ بنایا تھا، میاں صاحب آپ نہ آئے تو یہ بیچارہ ترستا رہے گا اور یہ صرف جنازے دیکھا کرے گا جاتی عمرہ آپ کا۔ تھوڑا سا ہمت کریں، مرد بنیں اور میدان میں آئیں، جیل میں تو رہنا پڑے گا کچھ دن، لیکن کوئی جوان اور لیڈر تو جیلوں میں رہ کے لیڈر بنتے ہیں نا۔ آپ کو تو جب بھی جیل جانا پڑا آپ نے کوئی لین دین کر کے باہر نکل گئے، ملک سے بھاگ گئے اور قوم کو بیوقوف بنایا۔ اب تو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی ایک وجہ بھی نہیں ہے خان صاحب، میاں صاحب، اب تو حکومت آپ کی ہے، آپ کا بھائی، سگا بھائی وزیر اعظم ہے، اور تقریباً 70 رکنی کابینہ بھی آپ کے زیادہ تر خوش آمدیوں کی ہے، 2-4 دوسری پارٹیوں کے ہیں، زیادہ تر نون لیگ کے خوش آمدیوں کی ہے، جس کو پکڑتے میاں صاحب معاون خصوصی بنا دیا، کسی کو فلاں بنا دیا، کسی کو فلاں بنا دیا۔ منشیات
کا انسداد منشیات کا بنا دیا جی عطا تارڑ کو. جو مطلوب ہیں پولیس کو ان کو بنا رہے ہیں وزارتوں میں کہیں بچے رہیں یہ کسی طرح. اس طرح ڈر کے خوف زدہ ہو کے بزدلی کے ساتھ لیڈریاں نہیں ہوتی. میدان میں آؤ، واپس آؤ، آ کے اپنی پارٹی کا ساتھ دو. نہیں تو سیاست سے دستبردار ہو جو، چھوڑو، اعلان کرو کہ میں سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں. یہ دھوکہ نہیں چلے گا محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ دھوکہ نہیں چلے گا کہ میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے. قوم کو تم نے بے حد تکلیف دی ہے ان 4 مہینوں میں، اتنی کو مہنگائی کر دی ہے کہ جس کا کبھی تصور بھی نہیں تھا. قوم رو رہی ہے اور تم کھیل تماشے کر رہے ہو، تم مجرے کروا رہے ہو، اور قوم سے دھوکہ کر رہے ہو کہ بس مجبوراً یہ قیمتیں بڑھانی پڑ گئی ہیں، بس جلدی ان کو نیچے لیں. کیا تماشا. اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے دے. جس دن ان کی آنکھیں کھل گئی نا، پورے ملک سے ایک بھی بندہ ان کا الیکشن نہیں جیت سکے گا انشاءاللہ العزیز.